السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ UAE، پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ عمرے کی سعادت سے محروم لاکھوں مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ سعودی حکومت نے عمرہ کھلنے کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ سعودی حکومت کے مطابق عمرہ ادائیگی اور مسجد نبوی کی زیارت 4 مراحل میں بحال کی جا رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں 4 اکتوبر سے سعودی مملکت کے مقامی افراد اور غیر ملکی افراد کو عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس مرحلے میں روزانہ 6000 افراد عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ دوسرے مرحلے کا آغاز 18 اکتوبر سے ہوگا۔ اس مرحلے میں یومیہ 15000 مقامی اور غیر ملکی عازمین کو عمرے کے لیے مسجد الحرام آنے کی اجازت ہوگی، جبکہ 40000 افراد مسجد الحرام میں نماز ادا کر سکیں گے اور مسجد نبوی کی کل گنجائش کے 75% تک نمازیوں کو جانے کی اجازت ہوگی۔ 1 نومبر 2020 کو تیسرے مرحلے کے تحت غیر ملکی عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں گے اور بیرون ملک سے بھی عازمین کو عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب آنے کی اجازت ہوگی۔ کرونا ٹیسٹوں کی تعداد میں UAE دنیا میں سب سے آگے۔ اتھارٹیز نے بتایا کہ UAE میں اگست کے ماہ میں 20 لاکھ سے زائد لوگوں کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ اس کے علاوہ جولائی کے ماہ میں بھی UAE روزانہ کی بنیادوں پر کیے جانے والے کرونا ٹیسٹوں میں عالمی سطح پر پہلے نمبر پر تھا۔ اعداد و شمار کے مطابق جولائی کے ماہ میں روزانہ کی بنیاد پر اوسطاً 47,857 ٹیسٹ کیے گئے۔ ایک اندازے کے مطابق جولائی کے ماہ میں ملک میں فی 1 لاکھ افراد میں روزانہ 483.9 ٹیسٹ کیے گئے، جو کہ دنیا بھر میں کرونا ٹیسٹوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ ابوظہبی میں شراب خریدنے کے لیے لائسنس کی شرط ختم۔ ابوظہبی نے رہائشیوں کے لیے شراب کی خریداری کے لیے لائسنس کا نظام ختم کر دیا۔ نئے ضابطے کے تحت شراب خریدنے والوں کی عمر کم از کم 21 سال ہونی چاہیے، جبکہ خریداری ذاتی استعمال کے لیے ہونی چاہیے، جبکہ شراب آگے بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شراب صرف نجی گھروں یا لائسنس یافتہ علاقوں میں ہی پی جانی چاہیے۔ تاہم دبئی میں شراب خریدنے کے لیے رہائشیوں کو شناختی کارڈ کی کاپی فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک فارم پر کرنا ہوگا اور 270 درہم ادا کرنے ہوں گے۔ شارجہ میں غیر ملکی کو جھانسا دے کر اکاؤنٹ سے بڑی رقم نکلوانے والا گینگ پکڑا گیا۔ ایشیائی گینگ کے 9 افراد مختلف افراد کو ٹیکسٹ میسج بھیج کر انہیں اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اپ ڈیٹ کرنے کا جھانسا دے کر اہم معلومات حاصل کر لیتے تھے۔ پولیس کے مطابق اسی طریقے واردات سے غیر ملکی کے بینک اکاؤنٹ سے 96,000 درہم کی بڑی رقم نکلوا لی تھی۔ سادہ لو افراد ان کی باتوں پر یقین کر کے انہیں اپنے بینک اکاؤنٹ سے متعلق خفیہ معلومات فراہم کر دیتے، جس کے بعد یہ لوگ ان کے اکاؤنٹ یا کریڈٹ کارڈ سے رقوم نکلوا لیتے تھے۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزم کو گرفتار کیا تو اس نے اپنے گینگ کے دیگر افراد کا بھی پول کھول دیا، جس پر ان افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس ایک بار پھر سر اٹھانے لگا۔ بدھ کے روز 1000 سے زائد کیسز ریکارڈ۔ متحدہ عرب امارات میں 23 ستمبر بروز بدھ کرونا وائرس کے 1083 نئے کیسز ریکارڈ، جبکہ امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق متاثرین کی مجموعی تعداد 87,530 تک جا پہنچی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 970 صحتیابیوں کے بعد صحتیابیوں کی کل تعداد 76,995 ہو گئی ہے۔ آج کرونا سے ایک ہلاکت ہوئی، جس کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد 406 ہو گئی ہے۔ ابوظہبی میں ہیلتھ انشورنس کارڈ کے غلط استعمال اور ملازمین کی انشورنس نہ کروانے پر بھاری جرمانوں کی نئی فہرست جاری۔ ابوظہبی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہیلتھ انشورنس سے متعلق 43 خلاف ورزیوں سے متعلق فہرست جاری کی گئی، جس کے مطابق اگر کوئی کمپنی کا مالک یا اجرا اپنے ملازمین کی ایمرجنسی ہیلتھ کیئر کے اخراجات برداشت نہیں کرتا تو اسے جرمانے کا سامنا کرنا ہوگا۔ نئی فہرست کے مطابق اگر کوئی شخص اپنے انشورنس کارڈ پر کسی دوسرے شخص کے علاج معالجے یا دیگر ضروریات پوری کرنے کا قصوروار پایا گیا تو اس غیر قانونی حرکت پر اس پر 5,000 درہم کا جرمانہ ہوگا۔ اگر کوئی آجر یا کمپنی مالک اپنے ان ملازمین کی ایمرجنسی ہیلتھ کیئر کروانے سے
انکار کرتا ہے جنہیں قانون کے تحت ہیلتھ انشورنس کی سہولت ملنی چاہیے تو اس خلاف ورزی پر اس پر 1000 درہم کا جرمانہ عائد ہوگا۔ اگر کوئی انشورنس کمپنی یا تھرڈ پارٹی ایڈمنسٹریٹر کسی کو ہیلتھ کیئر سروسز کی مد میں رقم کی ادائیگی کرنے سے انکار کرتا ہے یا اس معاملے میں تاخیر کرتا ہے تو انہیں 20,000 درہم کا جرمانہ بھگتنا ہوگا۔ متحدہ عرب امارات میں ڈیوٹی یا کام ادھورا چھوڑنے اور ملازمین میں افواہیں پھیلانے پر 1 سال قید کی سزا ہوگی۔ اماراتی فیڈرل کرمنل کوڈ کے تحت یہ ایک سنگین جرم ہے۔ اماراتی فیڈرل پر پبلک پروسیکیوشن کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ اگر کسی کمپنی کے ملازمین کسی غلط یا غیر قانونی مقصد کی خاطر اچانک کام چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یا کوئی اہم فرض پورا نہیں کرتے تو انہیں قانونی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اسی طرح ساتھی ملازمین میں افواہیں پھیلانا یا انہیں بددل کرنے پر بھی سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ قانونی کارروائی کے نتیجے میں کم از کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 1 سال قید ہو سکتی ہے۔ اماراتی قوانین کے مطابق اگر کسی ملازم کے اچانک کام چھوڑنے سے لوگوں کی سیکیورٹی، صحت، عوامی خدمات یا عوامی مفاد کی فراہمی میں کوئی خلل پیدا ہوگا، ملازمین کو غیر ملکی ہونے کی صورت میں امارات سے ڈی پورٹ بھی کر دیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔